لیکن عمل سے ثواب ہوگا جب تو پہنچے گا. اور جو بدعقیدہ بد مذہب ہیں ان کے کسی عمل کا ثواب ہی نہیں, کچھ ثواب ہی نہیں ہوتا, تو اس سال ثواب کہاں سے؟ یہ کہا کر کہ بھائی امام حسین کی نیاز یہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ گوشت, پہلے میں نے بتایا کہ بھائی ان کا ذبیحہ جو ہے مردار. اب پورے دیگ میں 2 بوٹی بھی پڑ گئی تو پورا دیگ جو ہے وہ سب مردار اور ناپاک. گوشت ناپاک, جب مردار ہوگا تو ناپاک ہوگا. اب آپ خود سوچئے, گوشت کی بات آ رہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی. آپ کے سامنے اگر ایک دیگ بڑا بہترین کھچڑا بنا ہوا ہے اور وہیں کھڑے ہو کر کے ایک بچے نے چرچرا دیا اور دیگ میں پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی تو آپ کھاؤ گے؟ بچے کا پیشاب پڑ گیا کھاؤ گے؟ ہر کوئی کھائے گا؟ جب بولے کہ ارے نہیں وہ پیشاب تو بچہ ہے کدھر ہوگا, ادھر والا نکال کوئی نہیں. وہ گوشت جو ان کا ذبح کیا ہوا اس پیشاب سے بھی زیادہ بچ گیا مردار. وہ پڑ گیا تو دیکھ بھی ناپاک ہے, کھانا بھی ناپاک. آپ کیسے کھاؤ گے؟ بولو ناپاک چیز کھاؤ گے؟ لیکن نہیں, مفت میں آ رہا ہے. ارے مفت میں آ رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں. بھوکا رہنا پسند کر لو لیکن ناپاک ایک ذرہ اگر جائے گا جو عبادتیں کی ہوں سب عبادتیں برباد ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, ہم آنسو بہا بہا کے دعا کرتے ہیں. ارے کبھی غور کیا اپنی جگہ پر, اپنے لقمے پر؟ اگر ایک مرتبہ آدمی ایک لقمہ اگر حرام کا کھا لے 40 دن کی عبادت قبول کی, دعا کیا قبول ہو؟ ہم نے خود اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ ہماری دعائیں کیا قبول ہو, عبادت کیا قبول ہو؟ حلال کھاؤ, حرام سے بچو, اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ تاکہ ان کی صحیح طریقے پر نشو و نما ہو, صحیح ان کا خون بنے, اور جب خون صحیح بنے گا اسی سے گوشت بنتا ہے اور اسی سے انسان کی طبیعت پروان چڑھتی ہے. اگر حرام کھائے گا تو ویسے ہی ان کی طبیعت بنتی ہے. لوگ کہتے ہیں بچہ جو نافرمان ہے, مانتا نہیں ہے, گالی دیتا, کیوں کر؟ غور کرو, ہر چیز میں غور کرو, کیا کمی ہے؟ ہم نے بچوں کو یہ دیا وہ دیا سب دیا, لیکن یہ دیکھو غذا کیسی دی ہے. اگر غذا حرام کی دی ہے تو کیسے وہ صحیح ہوگا؟ اس چیز کا اثر ہوگا. اسی لیے غذا پر بہت ہمارے مذہب نے, ہمارے دین نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ حلال کھاؤ, حرام سے بچو. تو یہ حرام کے لقمے سے بچو, یہ مفت میں کھلا کھلا کر کے تمہارے دین اور تمہارے اخلاق کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ خود کوشش کرو ان دنوں میں امام حسین کے نیاز کی, لیکن ان سے نیاز ہرگز مت لینا. اپنے بچوں کو سختی سے منع کرو, اپنی عورتوں کو سختی سے منع کرو. ہم نہیں کھائیں گے چلے گا, لیکن ان کا کھا لیں یہ نہیں چلے گا. جب یہ ہمارا ایمان ہوگا انشاءاللہ اللہ کی طرف سے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا.